گزشتہ دنوں معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے حماس کے اسٹار کو امریکہ نے جنگ بندی معاہدے کی تجدید سے انکار قرار دیا۔ کیا حالیہ حملے غزہ کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حماس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے؟ دیکھیے، جو ایگریمنٹ ہوا تھا، سیز فائر ایگریمنٹ 19 جنوری کو 6 ہفتوں کے لیے، اس میں یہ شک رکھی گئی تھی کہ پہلے 6 ہفتے ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوگا، اس میں کچھ جو ہوسٹیجز ہیں، جو یرغمالی ہیں، ان کا تبادلہ ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ 6 ہفتے کے بعد بیٹھا جائے گا، اور پھر دوبارہ جو سیکنڈ فیز ہے اس کے ایگریمنٹ کا، اس کو نیگوشیٹ کیا جائے گا۔ اور اس میں یہ کنڈیشنز تھیں کہ جو باقی ماندہ یرغمالی ہیں ان کو بھی ان کا تبادلہ کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کی فوج ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور وہ الٹیمیٹلی یہ سارا علاقہ خالی کر دے گی۔ تو یہ وہ شرائط تھی جس پہ یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو حماس کو ایک گارنٹی چاہیے تھی اسرائیل کی طرف سے کہ جی اسرائیل یہ جو جنگ ہے دوبارہ شروع نہیں کرے گا۔ اسرائیل بضد تھا کہ میں یہ گارنٹی لکھ کے نہیں دوں گا اور یہ معاہدے میں شامل نہ کی جائے، لیکن یو ایس، ایجپٹ اور قطر، یہ 3 ملک تھے جو کہ میڈیٹر کے طور پہ تھے، تو انہوں نے یہ گارنٹی وربلی حماس کو دی تھی کہ پہلا فیز ختم ہونے کے بعد دوبارہ جنگ شروع نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پہلا فیز ختم ہونے جا رہا تھا تو اس سے کچھ دن پہلے اسرائیل نے ایک پروپوزل دیا، ایک تجویز دی کہ جی اس پہلے فیز کو 6 ہفتوں کے لیے مزید بڑھا دیا جائے، اور ان 6 ہفتوں میں جتنے بھی یرغمالی ہیں ان کا تبادلہ کر لیا جائے، میں اپنی فوج یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا۔ یہ بیسک اس کا آرگومنٹ تھا، جس کو حماس نے تسلیم نہیں کیا، اور حماس نے کہا کہ جی جو اس کے اوریجنل خد و خال تھے ایگریمنٹ کے، ہمیں اسی پہ جانا چاہیے، اور ہمیں اس 6 ہفتے کے جو پہلا فیز ہے اس کے بعد دوبارہ دوسرے فیز کے لیے بات چیت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات چیت اڑ گئی، اور اسرائیل نے پہلے غزہ کی ایڈ بند کر دی، اور اس کے بعد یہ حملے دوبارہ شروع کر دیے۔ نہ صرف یہ کہ فضائی حملے بلکہ زمینی حملے بھی شروع کر دیے گئے ہیں، اور اس میں پھر سینکڑوں فلسطینی مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بیسیکلی ایک فرسٹریشن کا اظہار کرتا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ وہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پائے اور نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے جو انٹرنل پریشرز ہیں وہ بڑے ہیں، اور اس انٹرنل پریشر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے اس ایگریمنٹ سے ایک بار پھر، جیسے وہ پہلے کرتا آیا ہے، انحراف کیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل صاحب، غزہ کی بحالی کا ٹرمپ منصوبہ صورتحال میں اچانک ایسا بدلاؤ لایا ہے کہ آج اسرائیل حماس امن ڈیل میں امریکہ کو ایک ولن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کیا آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ دیکھیے، جو ٹرمپ صاحب کا منصوبہ ہے وہ بہت ہی غیر عملی، جس کو کہیں اس طرح کا ہے کہ جی اس پہ نہ عمل ہو سکتا ہے، نہ وہ پائیدار ہے، نہ وہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے حساب سے ہے۔ اس میں فلسطینیوں کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، اور اس کو امریکہ کے عرب پارٹنرز اور باقی جو پارٹنرز ہیں یورپ کے، انہوں نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہ ہے کیا منصوبہ؟ یہ ہے کہ جی غزہ کو خالی کرا لیا جائے، یہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ اب غزہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تو ان کو مصر میں اور اردن میں شفٹ کر دیا جائے، اور وہاں ان کے لیے کالونیز بنا دی جائیں بڑی اچھی۔ اور یہ جو غزہ کی اسٹرپ ہے، غزہ کی پٹی ہے، اس کو اسرائیل امریکہ کے حوالے کر دے، یہ امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے، اور یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت سا ریزورٹ بنایا جائے جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آئیں اور آ کے یہاں پہ انجوائے کریں، کیونکہ یہ ویسے بھی بڑی خوبصورت جگہ پہ واقع ہے۔ تو اس پہ ایسی فیسلٹیز بنائی جائیں جو کہ ٹورزم کو ڈیولپ کرے، اور اس سے ظاہری بات ہے کہ جو ریونیو جائے گا وہ امریکہ کی اکانومی میں جائے گا۔ اور اس کو مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا اس کو فنڈ بھی ہمارے عرب دوست کریں گے، اور ہم اس میں کوئی زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ منصوبہ آتے ہی لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا، اور اس کے بجائے ایجپٹ کا جو منصوبہ ہے اس کو زیادہ تر دنیا نے ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا، کیونکہ وہ قابل عمل ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ 5 سالہ منصوبہ ہے، 3 فیزز پر ہے، اور تقریباً $53 بلین کا وہ منصوبہ ہے، اور اس میں سارا کچھ نیا بنایا جائے گا، گھر بھی، ساری سہولیات بھی، اور اس میں سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ
فلسطینیوں کو یا جو غزہ کے رہنے والے ہیں ان کو وہاں سے موو نہیں کیا جائے گا، ان کو عارضی سیٹلمنٹس میں وہیں رکھا جائے گا جب تک کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو یو ایس ہے وہ بالکل اسرائیل کی طرف ہے، اور ابھی دوبارہ انہوں نے ایک 4 یا 14 بلین ڈالر کی ایڈ تھی جو کہ بائیڈن حکومت نے روکی ہوئی تھی، وہ انہوں نے دوبارہ اسرائیل کو بھیج دی ہے۔ اور ابھی بھی جو حملہ اسرائیل نے دوبارہ شروع کیا ہے، تو آپ نوٹ کریں کہ وائٹ ہاؤس سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ کو اس حملے کی خبر تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے ہم سے مشورہ کیا تھا۔ تو اب ان کا وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ یا ایکسپلیسٹ، ان دونوں میں سے کوئی ایک ایگریمنٹ ان کا یا کانسنٹ جو ہے، ان کی آمادگی جو ہے یو ایس کی، وہ بھی اس حملے میں شامل ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان غزہ کے مستقبل کے حوالے سے بند کمروں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ دنیا کا سب سے بڑے انسانی مسئلے کو دنیا اچانک کاروباری منصوبے کے طور پر کیوں دیکھنے لگی ہے، اور عالمی ادارے اس بے حسی پر خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیے، جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں ان کا ایک ہی ہدف ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، وہ جس طرح سے بھی ہو۔ وہ پرانے دوستوں سے بھی دوستیاں توڑ رہے ہیں، وہ پرانے دشمنوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، وہ بہت سارے اپنے ملک کے اندر ادارے بھی بند کر رہے ہیں، جو بین الاقوامی ایڈ میں ان کا حصہ تھا اس کو بھی وہ کم کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں۔ تو وہ بہت ہی ڈراسٹک قسم کے ایکشنز لے رہے ہیں، اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک کاروباری مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو وہ ہر جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ کیا فائدہ اور نقصان ہوگا۔ اب یہ جو انہوں نے پلان دیا ہے غزہ کی دوبارہ کنسٹرکشن کرنے کا، اس کو ری بلڈ کرنے کا، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ پیورلی ایک بزنس مین کا پلان ہے، ایک اسٹیٹ اونر کا پلان ہے، اور وہ اس سے کمانا چاہتے ہیں۔ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ لوگ چلے جائیں، یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور یہ جو پراپرٹی ہے یہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی جس سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی اپروچ ہے، وہ ان کی اپروچ ہر مسئلے میں یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں کیا مالی فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم اپنے مالی نقصان کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بند کمروں میں کھچڑی پک رہی ہے، یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسرائیلی یرغمالی، حماس کا ٹرمپ کارڈ جسے انہوں نے اب تک بڑی ہوشیاری سے کھیلا ہے، کیا اسرائیل کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کے خاتمے کا ٹاسک پورا کر لے؟ دیکھیں، یہ اسرائیل کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ یہ بڑی فرسٹریشن کی بات ہے کہ وہ ان کے 2 آبجیکٹیو تھے۔ ایک آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ یرغمالیوں کو رہا کروا لیں، اور دوسرا یہ تھا کہ حماس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر حربہ دنیا کا استعمال کر لیا ہے، ہر طاقت کا استعمال کر لیا، اس کے باوجود وہ دونوں آبجیکٹیوز اپنے دونوں ہدف حاصل نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے انہیں حماس کے ساتھ بیٹھنا پڑا اور معاہدہ کرنا پڑا۔ اور جب یرغمالی سارے نہیں ان کے رہا ہوئے تو پھر انہوں نے معاہدہ توڑ کے حماس پہ دوبارہ بمباری کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ ایک فرسٹریشن کا وہ شکار ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ جو اسرائیلی قوم ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے نیتن یاہو پہ کہ آپ یرغمالیوں کو رہا کرائیں اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو واپس لے کر آئیں، زندہ یا مردہ۔ جو ہاکس ہیں اسرائیلی گورنمنٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ حماس کو مکمل طور پہ تباہ کریں۔ تو جب انہوں نے ایگریمنٹ کیا تو وہ جو عوام تھی وہ خوش ہوئی کہ اب ہمارے لوگ واپس آ جائیں گے، لیکن جو ان کے ساتھ ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے گورنمنٹ چھوڑنے کی باتیں کی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ نیتن یاہو صاحب نے یہ ہاکس کو حوصلہ دیا ہوگا کہ میں ایک دفعہ یرغمالیوں کو واپس سارا لے آؤں، اس کے بعد میں دوبارہ جنگ شروع کر کے حماس کو مکمل ختم کروں گا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نہیں ہو پا رہا تو انہوں نے معاہدے کے بیچ میں معاہدہ توڑ کے اور دوبارہ بمباری شروع کر دی کہ حماس پہ میں پریشر ڈالوں، اس کو مزید کمزور کروں تاکہ وہ یرغمالیوں کو چھوڑ دے۔ حالانکہ پچھلے 17 مہینوں کے باوجود وہ اپنے یرغمالیوں کو حماس سے رہا نہیں کرا سکے،
جبکہ انہوں نے ہر طرح کا ہر بار استعمال کیا ہے. تو یہ ایک طرح کی دوبارہ انہوں نے بیوقوفی کی ہے، جس کا خمیازہ ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب بھگتیں گے، لیکن سب سے زیادہ اس کا خمیازہ فلسطینی بھگتیں گے اور غزہ کے رہنے والے بھگتیں گے.